دنیا میں کھاتا تھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اب تینوں سال پکے. ہائی اسکول والا بچہ گیس پیپر سے تیاری کرتا یا گائیڈ سے تیاری یا ٹیوشن پڑھ کے تیاری کرتا, اگر اسے پتا چل جائے کون کون سے سوال آئیں گے پکے کر کے جائے گا اور ٹھوک کے جواب دے آئے. بولے ہے کہ نہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہی قبر میں سوال اور نبی نے بتا دیا تو یہی, تو پھر تم یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اگر جو جواب نہیں دے پایا تو وہ فیل. اچھا بتاؤ, اگر کوئی گونگا ہے گونگا تو فرشتے کہیں گے من ربو کا, یہ اون کرے گا تب تک دوسرا سوال ٹھوک دیں گے. کہ فرشتے کہیں گے ماں دین ہوگا, یہ پھر اون کرے گا. ابھی پچھلے دنوں میں کچھ دنوں میں نا 3-4 سال ہو گئے, لالو ننگلے ایک جگہ پتہ چلا نا میرے بارے میں کہ سید صاحب آئے, تو ایک توتلا تھا وہ BTC کے الیکشن میں کھڑا ہوا. اسے پتا چلا اور میں بائک سے گئے, اسے پتا چلا نا, اور اس کا چناؤ نشان تھا کیلا. کیا تھا بولو؟ اب اس نے میری موٹر سائیکل پکڑ لی, بولے سید صاحب, بولے اب بات کرتا, بولا کیلا نہیں ہے تو ایک کہتا اکیلا, اے بھی آ رہا, اسے تھوڑا توتلا نا اکیلا. تو میں یہ سمجھا یہ بیٹھنا چاہ رہا ہے, میں نے کہا اکیلا ہے تو بیٹھ جا. بولے نہیں دعا کرنا, دعا اکیلا. میں نے کہا آ جاؤ, راستے میں دعا بھی کروں گا اور پہنچا بھی دوں گا. چلو, لیکن وہ کہاں مانے, وہ کیلا کے. اتنے میں دکاندار دیکھ رہا تھا, بولے حضرت یہ BTC کا الیکشن میں کھڑا ہوا اور یہ دعا کرانے آیا, اس کا چناؤ نشان کیلا ہے. تو میں نے کہا میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا. بولے کیوں؟ میں نے کہا دعا اگر کر دیو خدا نہ خواستہ اگر یہ جیت گیا اور محلے میں ہو گئی لڑائی, یہ تھانے میں اون کرے گا, اس کا گیر اٹک جائے گا اور جب تک 2-4 مر جائیں گے کھٹکھٹا کر کے, تو اس سیدھے سادھے آدمی کو جتا دو, ٹھیک رہے گا. اب فرشتے کہیں گے, اور اگر کوئی بہرا ہو بہرا تو فرشتے کہیں گے من ربو کا, ٹھیک ہے ذرا زور سے بولو. اور بہرا آدمی بیٹا چائے رکھ دو, اچھا پانی پلاؤ, چینل والوں کو بڑی پیاس لگ رہی, پلاؤ. اب کہا من رب, کوئی کہے السلام علیکم, کہا گھر سے آ رہے ہوں. بہرا آدمی الٹا ہی بولتا, بہرا آدمی الٹا ہی بولتا. ایک بہرا محلے میں رہتا تھا اور وہ اتنا بہرا تھا, اتنا بہرا, مگر آدمی بڑا اچھا تھا. وہ آدمی بڑا اچھا. اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل میں چلا گیا, سارے لوگ دیکھنے چلے گئے. بہرے کا دل جو تھا نا پریشان تھا, یار میں کیسے دیکھنے جاؤں, میں کسی سنتے ہی نہیں. تو بہرے نے 3 سوال دل ہی دل میں پکے کر لیے, بولے یہی جواب ہوگا. بہرے نے سوچا خیریت پوچھوں گا, یہ پوچھوں گا کون سا ڈاکٹر ہے, یہ پوچھوں گا پرہیز کیا چل رہا, اب چلاؤں. بہرا پہنچا تو پہلے تو اتنی چیخ کے سلام کرا, بولا السلام علیکم. پورے جتنے ہاسپٹل والے سب اسے ہی دیکھ رہے, بولے وعلیکم السلام. جاتے ہی چھوٹتے ہی بولے کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ بیچارہ کھسیا گیا, یہ بولا مر رہے ہوں میں. تو بولے بہت اچھا, اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی رکھے, بہت بڑھیا. مجھے بہت یاد آ رہی تھی. تو پھر کہا کس کا علاج چل رہا, کس کا؟ تو بولے ملک الموت کا. تو بولے دیکھو ڈاکٹر بڑے کام کے ہیں, انہیں مت چھوڑیو, جس کا انہوں نے علاج کر دیا پار ہو گیا وہ, ڈاکٹر کو مت چھوڑیو, بہت ہی لاجواب ہے بہت. بولے پرہیز میں کیا کھا رہے ہو؟ تو بولے زہر کھا رہے ہو, زہر. بولے ایک ٹائم کھانا چھوٹ جائے مگر پرہیز نہ چھوٹے. اب بہرا آدمی ہو تو صحیح سمجھتا ہو کہ صحیح جواب دیا ہوگا. کہا یار تو جا. اب مجھے بتاؤ ذرا, فرشتے کہیں گے من ربو کا تو کیا جواب دے گا؟ اس کا مطلب بہرے بھی پھنس گئے, گونگے بھی پھنس گئے, اور جو گاؤں دیہات کے رہنے والے ان سے عربی نہیں آتی, انہیں کیا پتا. سعودی عرب میں ایک دیہات کا رہنے والا جب گیا نا, تو وہ ایک فارم میں تھوڑی تھا, آسمان میں اڑ رہا تھا کہ سعودی عرب آیا.
تو ایسا چل جاتا کون کسی شیخ کے کونے لگ گئے تو بولا کیف انت تمشی هذا الرجل کیف انت تمشی مثل الرجل مثل الحمار والکلب والخنزیر. یہ بولا آمین. یہ سب جگہ دعا چل رہی ہے یار. یہ بولا آمین اور وہ گالیاں دے رہا تھا عربی میں. اس کا ترجمہ کر دوں جو میں نے بتایا. بولا کیسا گدھے کی طرح چل لیا, کتے کی طرح چل لیا, سور کی طرح چل لیا, جانور کی طرح چل لیا. یہ کہہ رہے آمین. اسے کیا پتا؟ بولا من ربک, تمہارا رب کون؟ کہا ربی اللہ, میرا رب اللہ. ما دینوں کا, تمہارا دین اسلام, ہمارا دین اسلام. اب تیسرا سوال آقا کے بارے میں. یہ سوال پکے کر لینا. تو اس کا جواب میں دے دوں, بہرے بھی رہ گئے, گونگے بھی رہ گئے, گاؤں دیہات کے بھی رہ گئے, کیونکہ ان سے عربی نہیں آتی ہے. مگر سن لو, دنیا میں کتنی عربی جاننے والا ہو, کتنا ہی بڑا مولوی ہو, مفتی ہو, عالم ہو, اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور اگر عمل اچھے ہیں, بہرا ہے تو مرنے کے بعد اب بہرا نہیں رہے گا, گونگا نہیں رہے گا, سارے کے سارے لوگ عربی جاننے لگیں گے. قبر کے سوالوں کے جواب اسی کے لیے اچھے ہوں گے جس کے اعمال اچھے ہوں گے. جس کے کیا ہوں گے بولو؟ اور اپنا کیا حال ہے؟ جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں. اپنا کیا حال ہے؟ لوگوں دنیائی پر رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لو. اب آقا قبر میں آئیں گے تو روشنی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی بولو؟ آقا آئیں گے, نور ہے نا وہ, تو کیا ہو جائے گی بولو؟ یہ لائٹ ہے, یہاں پر لائٹ, اور کچھ دیر کے بعد یہ لائٹ چلی جائے تو اندھیرا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اب سوال یہ ہوتا, میرے نبی جب آئیں گے تو روشنی ہو جائے گی, لیکن جب چلے جائیں گے تو پھر وہی اندھیرا نہیں. اعلی حضرت نے اس کا جواب دے دیا, پڑھ دوں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, تا حشر, حشر تک چشم نور کے. آقا کے چلے جائیں گے مگر روشنی کب تک رہے گی؟ حشر تک. اعلی حضرت کا شعر. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اگر سبحان اللہ بولنا تو اٹھا کے دیکھتا ہوں, کہیے سبحان اللہ. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. جو قید پڑی ہوئی تھی نا, بیڑیاں پڑی ہوئی تھی, حشر میں جب گناہگار چل رہے ہوں گے, نبی کہیں گے یہ میرا غلام ہے, ٹوٹ جائیں گے. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند, اور حشر کو کھل جائے گی, اور حشر کو کھل جائے گی
رسول اللہ کی، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ایک سوال اور سنا دوں، ہمارے نبی کتنے بولو؟ ایک، جن کا نام محمد الرسول اللہ، کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں حضرت عبداللہ کے یہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے تو پتہ چل گیا، یہ سب ختم۔ اپنے بچوں کی برتھ ڈے یاد رکھتے ہو، اور اب تو برتھ ڈے بھی کہاں شارٹ فارم میں برتھ ڈے سمجھے، اور کھسیاتے رہتے ہیں بیچارے بڈھے۔ مگر میں جو بتا رہا تھا وہ سنو، ہمارے نبی ایک اور سب کی قبروں میں آتے ہیں، اور مرنے والے انیک، مرنے والے ہزاروں۔ بھائی ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ دنیا چھوٹی ہے کیا؟ بہت بڑی دنیا، آج یہاں کل وہاں پر، آج یہاں اسی ٹائم میں مکہ مدینہ اور فلسطین کہاں سب ہے نہیں، اور نبی ایک اور مرنے والے ہزاروں، لیکن سب کی قبروں میں نبی کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ سوال آتا نا، سوال سمجھے میرا، ذہن قبول نہیں کر رہا۔ نبی ایک، مرنے والے ڈھیر ساروں، لیکن سب کی قبروں میں نبی کیسے پہنچ جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اجازت ہو تو جواب دے دوں، کیسے پہنچ جاتے سننا چاہ رہے ہو؟ اب سے بہت دنوں پہلے ایک پنڈت نے یہ سوال کیا تھا، اور وہ پنڈت کہاں کا رہنے والا؟ لکھنؤ کا۔ وہ مفتی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا مفتی صاحب ذرا بتا دو، نبی ایک، مرنے والے بہت سارے، سب کی قبروں میں کیسے نبی جاتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بھی نہیں سمجھا پائے۔ اب انہوں نے کہا چلو دلی چل رہے، دلی۔ کہاں چل رہے بولو؟ دلی چل رہے۔ کہاں چل رہے بولو؟ کیونکہ بڑے بڑے علماء۔ اب پنڈت جی اپنے 2-4 چیلوں کو لے کے چل دیے، جیسے ہی دلی میں اترے ایک فقیر سے ملاقات ہو گئی، اور وہ فقیر بھی کیسا؟ جس کی داڑھی تھوک میں سنی ہوئی۔ فقیر نے پیشانی پہ دیکھا پنڈت جی کے تلک لگا ہوا۔ فقیر کہنے لگا او جنتی پنڈت کہاں جا رہے ہو؟ جب اتنا کہا جنتی پنڈت، کہنے لگا ایک طرف پنڈت کہہ رہے ہو، دوسری طرف جنتی، اور تمہارا ایمان یہ کہ جو کلمہ نہ پڑھے، جو ایمان نہ لائے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، تم مجھے جنتی کہہ رہے ہو؟ اور میرے ماتھے پہ کیا تم ٹیکا نہیں دیکھ رہے ہو، تلک نہیں دیکھ رہے ہو؟ وہ فقیر کہنے لگا ماتھے پہ تلک بھی دیکھ رہا ہوں، مگر جنت میں تمہارا مکان بھی تو دیکھ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے تو یہ بھی پتا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کہا کیسے؟ بتاؤ میں کیوں آئے ہوں؟ کہا تمہارا سوال یہ ہے، مرنے والے ڈھیر سارے اور نبی ہمارے اکیلے، اتنے بہت سارے مرنے والے کثیر، نبی اکیلے، سب کی قبروں میں کیسے چلے جاتے ہیں؟ ذہن میں نہیں آتا، پوچھنے آئے ہو؟ کہا ہاں سوال تو یہی ہے۔ کہا پنڈت جی لکھنؤ سے یہاں کیوں آ گئے؟ لکھنؤ ہی چلے جاؤ، 4 باغ پہنچنا، وہاں پر ایک املی کا پیڑ کھڑا ہوا، اس املی کے پیڑ کے نیچے ایک اللہ والا قرآن پڑھ رہا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، اور اس سے جا کر کے پوچھ لینا، وہ تمہیں جواب دے دے گا۔ اب تو یہ چکر میں پڑ گیا، بولے یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلو؟ اب پنڈت جی نے، وہ اس فقیر نے کیا جواب دیا؟ شعر میں کہہ دوں، شعر بتا دوں، شاعر نے ان کے جواب کا جو شعر میں ترجمہ کیا، کہہ دوں؟ تو نے پی پیالوں سے
بول دو تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں. اگر سبحان اللہ بولو تو ایک شعر اور سنا دو. یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. کہنے لگے پنڈت جی لکھنؤ چلے جاؤ تمہیں جواب مل جائے گا. لکھنؤ پنڈت نے سوچا بیٹا او بچوں بات نہیں. پنڈت نے کہا کہ یار اس فقیر کو جب اتنا معلوم ہے تو ضرور املی کے پیڑ کے نیچے کوئی بیٹھا ہوگا. پنڈت جی چیلوں سے بولا چلو واپس چلو. آج کے دور میں اگر ان عورتوں کو کوئی ایسا میاں مل جاتا نا سمجھے تو بس پھر دیکھو تو چل میں چل گھر کو ٹٹیا دے چل پتہ چل جائے کوئی میاں آیا پھر تو صاحب. ایک جگہ میں کہنا تو اتنی بوتلیں ڈھیر ساری وہاں تک بوتل میں نے سوچا اگر میں ان پہ سب پہ پھونکوں تو میری پھونک نکل جائے گی. میں نے کہا نل ہے تمہارے گھر میں؟ بولے ہاں. میں نل پہ گیا نل پہ پڑھ کے پھونکیا. میں نے کہا بھر لو اسی سے جسے اجے خود کچھ نہیں کریں گی خود کو پکی پکائی وقت بریانی مل جائے. دو عورتیں نا جب دیکھا آئی ملنے والی تھی ایک حضرت تھے ان کی تو آئی تو ان کو بھی تیسری جب خالی مولی آئی تھی کہ چلو دیکھوں کیسے میاں. پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیوں آئی ہو؟ تو اس نے سوچتے بولی ہاں میاں بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولی ایسا تعویذ دے دو نا بجلی کا بل بہت بڑا آتا تاکہ بجلی کا بل کمانے لگا. دیکھ رہے ہو تاکہ بجلی کے قاری اکرم صاحب محبت نگر کے تاکہ بجلی کا بل کا. اب بتا تعویذ کا لینا ہی ہے کوئی تک ہے بجلی کا بل کم کرانے کا؟ اچھا وہ ایک دوسرا اگر کوئی میاں ہوتا یہ کہتا 1100 روپے دے تو وہ دے جاتی تو بجلی کا بل کم ہوا یا بڑھ گیا؟ وہ تو لٹی گئی. اب وہ فقیر کہنے لگا لکھنؤ چلے جاؤ لکھنؤ. پنڈت جی نے سوچا چلو بھائی یہاں دال گلے گی نہیں جب ٹیڑے بھیڑے کا یہ عالم ہے تو سیدھے کی طرف ٹھائیں گے. مگر کیا پتا تھا یہ ٹیڑا بھیڑا نہیں ہے یہ دیکھنے میں ایسے ہی ہے. اب پنڈت جی واپس آ گئے جیسے ہی لکھنؤ چار باغ پر پہنچے دیکھا
تو پیڑ کے نیچے اللہ والا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، پنڈت جی جا کر کے کھڑے ہو گئے، اس اللہ والے نے قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کو چوما اور رکھ دیا اور پنڈت کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگا جنتی پنڈت آ گئے۔ کیا بولا؟ جنتی پنڈت آ گئے۔ اب تمہارے نیٹ ورک موبائل کے ختم ہو جاتے مگر اللہ والوں کے ختم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ کہنے لگے او جنتی پنڈت آ گئے۔ اسے غصہ آ گیا، کہنے لگا یار میں کہاں پھنس گیا، دلی میں ملے وہ بھی کہہ رہے جنتی پنڈت، تم بھی کہہ رہے ہو جنتی، اور میرا ٹیکا کون دیکھے؟ کہنے لگے میں تمہارا ٹیکا بھی دیکھ رہا ہوں مگر جنت میں مکان بھی تو دیکھ رہا ہوں۔ اور دیکھو اللہ والے یہ کام کر دیتے ہیں۔ میں بھی کچھ دنوں پہلے جب کربلا شریف گیا، بغداد شریف گیا، یار زندگی میں کماتے تو رہتے ہو، جوڑ جوڑ کے اکٹھا کر، یہ عورتیں نا 10 ہزار 15 20 ہزار کی جو شاپنگ کرتی مارکیٹ میں جا کے جو اڑا دیتی، صحیح بتا رہا ہوں میں اپنی بہنوں کو، تو یہ جو ہے نا شاپنگ کم کر دیں اور جتنا بیوٹی پارلر پہ جا کے نا چہرہ ہو رہا جو بنوا کے آتی ہیں، اور اچھا عجیب معاملہ بیوٹی پارلر پہ جائے گی تو پہلے گھر سے میک اپ کر کے جائے گی، وہاں تیار ہونے جا رہی ہے تو گھر سے تیار ہو کے جا رہی ہے۔ تو یہ جو مہینے میں فیشیل اور کیا کیا، قاری صاحب کیا کیا نام ہے، وہی سب نام ہے، اچھا انہیں یاد ہے، ہاں بہرحال، تو اگر یہ کم کر کے اگر یہ 1000 2000 جوڑ کر لیں یار، نیت کیا رکھیں سرکار کے روزے پہ جاؤں گا، ان مدینے کی گلیوں میں گھوموں گی جن میں حسن حسین گھومتے تھے، جن میں حضرت عائشہ چلتی تھی، جن میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ چلتی تھی، جن میں حضور کی بیوی حضرت خدیجہ چلتی تھی، جن میں ابو بکر صدیق کی بیٹی چلتی تھی۔ آئے اور پھر تم لوگ بھی جب بیڑی سگریٹ گٹکا اور آلتو فالتو جو اٹھاتے ہو نا، تھوڑا نیت کر کے جب یار کربلا کا بیان سنتے نا، کربلا شریف اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہوں، غوث پاک کا مزار شریف اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ہوں، بغداد میں حضرت جنید بغدادی کا ہے، سری سقطی کا ہے، ذنون مصری کا ہے، ابو بکر شبلی کا، ایسا لگتا ولیوں کے وہاں پر سالاب آیا ہوا۔ جب میں گیا تو روزانہ دیکھ کے میں تو فہرست بنا کے لے گیا تھا، دیکھ کے پھر صبح سے جاتے تھے شام تک سب ولیوں میں حاضری۔ تو لڑکے بہت سارے میرے ساتھ ہو گئے حضرت، بمبئی کے اور کہاں کے، وہ لوگ جو مجھے یوٹیوب پہ سنتے تھے۔ تو دریائے دجلہ ہے وہاں پہ، ایک ندی ہے اس کا نام دجلہ، اس کے کنارے پہ میں جا کر کے جگہ ڈھونڈ رہا تھا، جگہ۔ اب وہ لڑکے بولے حضرت کیا دیکھ رہے ہیں، سید صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہاں پہ جنت ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یہاں پہ جنت کی پلاٹنگ ہوئی ہے، کیونکہ ایک اللہ والے یہاں پہ رہتے تھے جن کا نام بہلول دانا۔ کیا نام تھا؟ بہلول دانا۔ اور وہ اسی ندی کے کنارے پر مٹی کے گھر بنا لیا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے اے لوگو 10 روپے کا جنت میں مکان لے لو۔ اللہ والا جو کہہ دے۔ تو اس دور میں خلیفہ ہارون رشید بھی تھے، یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہے تھے
اور کہنے لگے بہلول دانا کیا بیچ رہے ہو؟ کہا بادشاہ صاحب میں جنت میں مکان بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ کہا 10 روپے میں۔ تو یہ ہنس کے چل دیے۔ کہنے لگے بہلول دانا نہیں، بہلول دیوانہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ بہلول دیوانہ۔ یہ چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیوی زبیدہ خاتون آ رہی تھی۔ کون آ رہی تھی بولو؟ ہماری بہنوں کو بچیوں کو بھی یہ نہیں پڑھتی ہیں، اب تو انہیں موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے تو پڑھیں گی کیا؟ بہلول دانا کا دور تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی جن کا نام زبیدہ تھا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ بہلول دانا والے وعلیکم السلام۔ کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیگم صاحب جنت میں مکان بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ کہا 10 روپے میں۔ عورت تھی نا بہت چالاک تھی۔ حضرت زبیدہ نے 10 روپے نکال کے دے دیے اور کہا لو یہ والا مکان میرے نام کر دو۔ بہلول دانا نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام، رجسٹری بہلول دانا کی طرف سے لکھ دیا۔ خیر چلی گئی۔ اب رات کو جب خلیفہ ہارون رشید سوئے تو یہ خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ نہر ہے، اور وہی نہر، اب بڑا خوبصورت مکان۔ کہا یہ کون سا شہر ہے؟ اور نورانی لوگ کھڑے ہیں خوبصورت چہرے والے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا فرشتے۔ کہا یہ کیا؟ کہا جنت۔ کہا اچھا۔ اور کہا یہ سامنے مکان اتنا خوبصورت؟ کہا یہ زبیدہ کا ہے۔ جب دیکھا لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام، بہلول دانا کی طرف سے۔ بولے زبیدہ کون؟ بولے خلیفہ ہارون رشید کی بیوی۔ تو کہنے لگے وہ تو ہماری بیوی ہے، لاؤ ہم اپنی بیوی کا مکان دیکھ کر۔ بولے نہیں ابھی نہیں، مرنے کے بعد تمہیں نہیں، یہ مکان زبیدہ کے نام۔ کھینچا تانی میں آنکھ کھل گئی۔ بولے ارے بہلول دانا جو بیچ رہے تھے یار، بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑی غلطی۔ صبح ہی انہوں نے آدمی بھجوا دیے، بولے ڈھونڈو بہلول دانا کو، اور انہوں نے پیسے جیب میں ڈال لیے، کہا آج تو 5-6 مکان خرید لوں گا۔ بہلول دانا کو ڈھونڈ رہے مگر نہیں مل پا رہے۔ دیکھا تو بہلول دانا دریا کے اس پار پہنچ گئے۔ بولے کیا کر رہے ہو؟ بولے بادشاہ صاحب مکان بیچ رہا ہوں جنت میں، مکان بیچ رہا ہوں۔ کہاں کا کتنے میں ہے؟ کہ ایک مکان تمہاری آدھی بادشاہت کے بدلے میں، آدھی بادشاہت کے بدلے میں۔ بولے کیا بہلول دانا کل سے اتنی پلاٹنگ مہنگی ہو گئی کیا؟ کل تو 10 روپے میں تھا اور ایک رات گزری تو آدھی بادشاہت۔ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات کو تم نے دیکھ لیا، اب دیکھے کا سودا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ وہی پہنچو لکھنؤ میں املی کے پیڑ کے نیچے، وہ اللہ والا جو قرآن پڑھ رہا تھا کہنے لگا جنتی پنڈت آ گئے۔ اب وہ جنتی پنڈت کہنے لگا بابا ذرا ہوش میں بولو، میرے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے، تو پھر تم مجھے جنتی کیوں کہہ رہے ہو؟ جب اتنا کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو میرے پاس۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو مرنے والے بہت سارے نبی اکیلے، اس کا جواب لینے آئے ہو؟ پنڈت کہنے لگا ہاں جواب لینے آیا ہوں۔ تب اللہ والا کہنے لگا یہ بتاؤ پنڈت جی، بتا دوں یا پھر دکھا دوں؟
بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہا بتانا چھوڑو دکھائی دو۔ اب وہ اللہ والا کہنے لگا پنڈت جی سنو، میں قرآن شریف کی جب تلاوت کروں، میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھوں تو تم آنکھیں کھول کے مجھے دیکھتے رہنا، لیکن جب 3-4 آیتیں پڑھ لوں تو آنکھیں بند کر لینا، پھر اس کے بعد 3-4 آیتیں پڑھ لوں تو پھر آنکھیں کھول کے دیکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ والا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پنڈت جی دیکھ رہے ہیں، بابا پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، دیکھتے دیکھتے پنڈت نے آنکھیں بند کر لی، 3-4 آیتیں اس اللہ والے نے پڑھی۔ جب پنڈت نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اللہ والا پیڑ کے نیچے تو تھا ہی، مگر املی کے ہر پتے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فوراً ہی قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا بابا کلمہ پڑھا دو، میں سمجھ گیا جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا۔ جب ولی کا یہ عالم ہے ہر پتے پہ جا سکتا ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اب پنڈت جی کے چیلے کہنے لگے تم تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بہت بڑے مناظر، اتنی جلدی کیوں پڑھ لیا؟ تو شاعر نے کیا جواب دیا شعر میں سن لو، پھر اس کے بعد فوراً ختم۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ بولے کیوں پڑھ لیا؟ اب کیا کہا؟ تم لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ میں۔ اب پنڈت جی کیا بولے؟ شاعر نے ترجمہ نہیں کیا۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ پڑھو گے نا لا الہ الا اللہ؟ پڑھنا۔ آسرا میرے دل کا آسرا میرے دل کا آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ اور عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال کے سینے پہ امیہ پتھر رکھ کے گھن چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو، تو بلال کیا بولے؟ چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے، کیا میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کنکروں نے پڑھ ڈالا آسرا میرے دل کا عرش پر لکھا دیکھا جب بھی تولا جائے جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں
سب سے بھاری نکلے گا، سب سے بھاری نکلے گا، لا الہ الا اللہ۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کیجئے، اور مہمانوں لوگ آتے ہیں، بہنیں بھی آئیں، بھائی بھی آئے، سب لوگ مرحوم کے لیے۔ ہاں تو آپ سب لوگ دعائیں کرو مرحوم کے لیے، ان کے بچے رہ گئے ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، حاجی حجن۔ اس ماں سے پوچھو جس کا جوان بیٹا سامنے سے چلا جاتا ہے، اس بہن سے پوچھو جس کا بھائی چلا جاتا ہے، اس بیوی سے پوچھو جس کی زندگی چلی جاتی ہے، ان بچوں سے پوچھو جن کے سر کا سایہ چلا جاتا ہے، اس بھائی سے پوچھو جس کے دل کا درد چلا جاتا ہے، اس باپ سے پوچھو جس درخت کا پھل جھڑ جاتا ہے۔ اللہ اس کا احساس کوئی نہیں دلا سکتا، لیکن اسی پر ہمیں صبر کرنے کے لیے بتایا کہ اگر ہم صبر کریں گے اور اس کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بولو دعا کرو گے نا؟ اپنے لیے بھی دعا کیا کرو۔ میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا تعالیٰ حبیب کے صدقے میں رئیس احمد مرحوم ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ 1 بجنے والا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ مجھے بھی روزانہ بولنا پڑ رہا ہے، میں بھی تھک جاتا ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تو میرے یاد ہی نہیں ہے۔ اب ان کو شاعر صاحب کو سن لو، 1-2 اشعار ان کے سن لو، یعنی میری رات بھی میرا 2 بجے نمبر آیا تھا تقریر کرنے کے لیے، چینل والے لوگ جانتے ہیں، اس لیے آج یہ مولانا قاری محمد حسن صاحب بولے جلدی ٹائم دے دیا۔ کیا نام ہے تمہارا شاعر صاحب کا؟ چلو مجھے ہی کہہ رہے ہیں تو میں ہی 2-3 اشعار پڑھے دیتا ہوں، پڑھ دوں، لیکن وہ والے نہیں پڑھوں گا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں بخت خفتہ نے مجھے سرکار کے روضے پہ جانے نہ دیا نا، وہ تھوڑی کٹھن ہے۔ ایک آسان والے 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، یعنی آسان والے جو سب کی سمجھ میں، بہنوں کی بھی سمجھ میں آئے گا، آپ کی بھی سمجھ میں، اور دعا کرو گے اور یہ شعر پورا سال یاد رکھو گے۔ اتنا آسان، اتنا پکا یاد کر لو گے۔ پڑھ دوں؟ اور بڑی بات یہ ہے یہ شعر بھی سید صاحب کا، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے MP بھی تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے اشعار 2 یا 3 پڑھوں گا بس، اس سے زیادہ نہیں، ہمت نہیں ہے بھی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا پانی پلاؤ مجھے دیکھوں جب تک تم لوگ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ٹھیک ہے پڑھ دوں۔ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ